ہائی بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کو کبھی بھی مس نہیں کریں گے۔ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو نہ صرف جسمانی طور پہ ریلیکس کرتی ہے، پیٹ بھر کے کھانا آپ نے نہیں کھانا، ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اپنے کھانے کی میز پر کبھی بھی نمک دان نہ رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں، برین ہیمریج ہوتا ہے، اور آپ کو تو یوں زیادہ احتیاط کرنی ہے حاجی صاحب کہ آپ کے والد کی ڈیتھ بھی برین ہیمریج سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں جو آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے آپ سے اللہ والہانہ محبت ہے۔ حاجی صاحب میرے پاس آئے اور ان کا بلڈ پریشر یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو کوئی بھی پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاموش قاتل ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے۔ لوگ اس لیے علاج نہیں کرواتے کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کو کبھی بھی مس نہیں کریں گے۔ ہم اپنے پروگرامز میں یہ باتیں بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ اپنی خوراک کو تبدیل کریں، آپ کی خوراک میں نمک کا استعمال کم ہونا چاہیے، آپ کی خوراک میں سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے، پھل زیادہ ہونے چاہیے، آپ کی خوراک میں خشک میوہ جات بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بازار کے کھانے، زیادہ نمک والے کھانے، فرائیڈ کھانے، تلے ہوئے کھانے، یا وہ کھانے جو مرغن ہوتے ہیں، جو رات کے وقت بہت زیادہ مقدار میں کھائے جاتے ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ سوڈا ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چائے کا استعمال بھی اعتدال سے کرنا چاہیے۔ صبح شام آپ چائے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کافی کا بہت زیادہ استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، دھڑکن کو تیز کر سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو نہ صرف جسمانی طور پہ ریلیکس کرتی ہے بلکہ آپ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگلے آنے والے دن کے کام کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔ میٹھے کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ پھر گوشت کا استعمال بھی اتنا کریں تاکہ آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ بکرے کی گردن کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے، 2 چھوٹی بوٹیاں آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیف بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن 2 یا 3 چھوٹی بوٹیاں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کوشش کریں کہ گھر میں پلے ہوئے دیسی مرغ کا استعمال کریں، اور مچھلی بھی وہ کھائیں جو یا تو دریا سے پکڑی گئی ہو یا سمندر سے، اور سیلمن مچھلی، ٹیونا، میکرل، بلو فش آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ ٹراؤٹ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، چونکہ یہ اگینسٹ دا اسٹریم جاتی ہے، پانی کے بہاؤ کے خلاف جاتی ہے۔ اس کا استعمال بھی دل کی اور شریانوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا آپ نے نہیں کھانا، ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ پانی کا استعمال بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، سوائے ان مریضوں کے جو گردے یا دل کے مرض میں مبتلا ہیں، یا جن کو پانی کے استعمال کے بارے میں بہت احتیاط بتائی گئی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو کوشش کریں کہ 24 گھنٹوں میں 3 سے 4 لیٹرز پانی استعمال کریں۔ ایک اور بہت اہم احتیاط کہ اپنے کھانے کی میز پر کبھی بھی نمک دان نہ رکھیں، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نمک کو اوپر سے چھڑکنا، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نمک کے بارے میں ایک اور بات، کوشش کریں کہ وہ نمک استعمال کریں جسے ہم پنک سالٹ کہتے ہیں، جو کانوں سے نکلتا ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کی کانیں نمک کے لیے بہت مشہور ہیں، یہ نمک آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بازار میں ملنے والے نمک جو آیوڈائزڈ ہوتے ہیں، کوشش کریں
ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ روزانہ کی صبح کے وقت کی سیر سورج نکلنے سے پہلے جو کی جاتی ہے وہ آپ کی صحت کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے اگر موسم اچھا ہے۔ گہرے گہرے سانس لیں، لیکن سانس ایسے لیں کہ تاکہ آپ کو چکر نہ آئے۔ جب بھی سانس لیں وقفے سے لیں۔ بعض لوگ سانس بہت تیزی کے ساتھ لیتے ہیں، اس سے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے اور انسان کو چکر آ سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی سانس لیں گہرے گہرے سانس لیں، لیکن آہستہ آہستہ، اور جتنی آپ کی قوت برداشت ہو، جہاں پہ آپ کو چکروں کا احساس نہ ہو۔ اور دواؤں کی پابندی کریں۔ جو نسخہ آپ کو تجویز کیا گیا ہے آپ نے اس میں خود سے رد و بدل نہیں کرنا۔ دواؤں کی پابندی کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور آپ مستقبل میں آنے والی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ یہ ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، پچھلے 45 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ چونکہ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، بار بار یاد دہانی کے باوجود نسخہ یہاں بھول جاتے ہیں اور دواؤں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اب مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی دوائیں پابندی سے لیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ حاجی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ دوائیں کیوں نہیں کھاتے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں بھول گیا تھا پاکستان میں۔ حاجی صاحب میاں ظہیر الدین صاحب سعودی عرب میں پچھلے کوئی 30-35 سال سے مقیم ہیں۔ 45 سال سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر امجد دورانی، وہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں۔ جی۔ تو ان کی بیگم ان کے پاس علاج کروا رہی تھیں، ان کو CA اووری تھا، اوویرین کینسر تھا۔ تو مجھے امجد نے کہا کہ ذرا حاجی صاحب کو دیکھو، ان کو چیسٹ پین ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ انجیوگرافی فوراً کروائیں۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان کو اس ایریا میں دکھن تھی، بہت زیادہ دکھن تھی یہاں پر۔ جی۔ تو یہ دکھن کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو چیسٹ پین ہوتا ہے وہ پورا ایسے ہوتا ہے کہ یہاں بوجھ پڑ گیا، ان کو بوجھ نہیں تھا، ان کو ایک جگہ پر دکھن تھی۔ ان کا جب ہم نے ورک اپ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اور آج یہ جب میرے پاس آئے ہیں، میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوائیں کھائیں؟ کہنے لگے پاکستان بھول گیا تھا، بالکل صحیح۔ ایک پتہ ساتھ لے گیا تھا، اور اس کے بعد میں دوائی کھاتا نہیں۔ ایک پتہ کھایا تھا میں نے یہاں پہ، وہ تو کھایا، لیکن آپ نے دوائی کب سے چھوڑی ہوئی ہے؟ تقریباً 3 مہینے سے۔ شاباش، بہت اچھے۔ سوری۔ اس لیے کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہی نہیں ہوتی حاجی صاحب۔ صحیح۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہوتی تو ہمارے گردے کے ڈاکٹر اور دماغ کے ڈاکٹر جو ہمارے دوست ہیں ان کی آدھی پریکٹس ختم ہو جاتی۔ صحیح۔ کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں، برین ہیمریج ہوتا ہے، اور آپ کو تو یوں زیادہ احتیاط کرنی ہے حاجی صاحب کہ آپ کے والد کی ڈیتھ بھی برین ہیمریج سے ہوئی تھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں جو آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے آپ سے اللہ والہانہ محبت ہے، میں بس آپ سے پرسنل ملنے آیا ہوں۔ آپ کی بڑی بہت دل خوش ہو آپ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ جیتے رہیے۔ لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ دوائی کیوں نہیں کھاتے؟ میں کھانا چاہتا ہوں، میں سوری بھول گیا ہوں پاکستان میں۔ آپ روٹی بھول جائیں جی۔ لیکن آپ نے دوائی نہیں بھولنی، جی ہاں۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی رضا سے کہ اب آپ آئندہ اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں پاکٹ میں ڈال کر رکھوں گا 24 گھنٹے۔ شاباش، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے۔ یہ دیکھیے آج جب حاجی صاحب میرے پاس آئے تو ان کا بلڈ پریشر، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر وہ چیز ہے جس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ اپنی پیچیدگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دماغ پہ اگر اثر انداز ہو جائے تو فالج یا برین ہیمریج، اگر آنکھوں پہ ہو تو بینائی کا معاملہ ہو سکتا ہے، دل پر ہو تو انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، یا پھیپھڑوں کے اندر پانی آ سکتا ہے۔ گردے اگر خراب ہوں تو اللہ نہ کرے یہ بہت زیادہ ایک ایسی کیفیت میں جا سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، بلکہ ہائی بلڈ پریشر خود گردوں کے فیل ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں بے شمار لوگوں میں گردوں کے امراض موجود ہیں، ان میں گردوں کی پتھریاں ہیں، گردوں کے انفیکشن ہیں، لیکن
ہم وقت پر علاج نہیں کرواتے اور ہائی بلڈ پریشر ان پیچیدگیوں کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر ٹانگوں پر اس کے اثرات ہوں تو وہ بھی بعض اوقات ہمارے لیے بہت پرابلم پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو شیئر کریں یہ بات حاجی صاحب کے ریفرنس سے کہ آپ نے اپنی دوائی کو پابندی سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے تمام پیچیدگیوں سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔